अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। चमन के फूल की एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खिलखिला रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी हम इसी टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा पेरेंट्स का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो फैमिलीज़ को, रिलेशनशिप्स को ख़राब करता जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने ख़ास तौर से इस बात पे ज़ोर डाला था, इस बात पे रोशनी डाली थी कि किस तरह से वालिदैन का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो छोटे बच्चों की तरबियत में असरअंदाज़ हो रहा है। छोटे बच्चे किस तरह से जो है वो अपने वालिदैन से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपके बच्चे यानी कि जो कि टीनेज के अंदर आ चुके होते हैं या 5 से 6 साल की उम्र तक पहुंच चुके होते हैं, वहाँ से लेकर आपकी बाकी तमाम तर फैमिली के जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है ख़त्म करता जा रहा है, उसके ऊपर ज़ंग लगता जा रहा है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। तो मोबाइल फ़ोन एक बहुत छोटी सी डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है, बहुत ही एडिक्टिव डिवाइस है। इससे हज़ारों जो है फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसमें एडवांसमेंट आती जा रही है, बहुत सारे काम आसान होते जा रहे हैं, हर वक्त बंदा कनेक्शन में रहता है और हज़ारों मीलों दूर जो है आप एक कॉल के फ़ासले पे समझें मौजूद हैं। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। इसका यानी किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है उस चीज़ को ख़राब कर देता है और उसके फ़ायदों के साथ साथ उसके नुकसान भी हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो भी इसी हवाले से है कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है, हमारे बच्चों को हमसे दूर कर रहा है, हमारे आपस के यानी पेरेंट्स के आपस के जो है वो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बच्चे दूर होते जा रहे हैं और फैमिलीज़ के अंदर जो है एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। हर शख्स, बच्चा हो, बड़ा हो, वो मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं। इसके अंदर जिसको कहा जाता है फबिंग। फबिंग से मुराद ये है कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो जबकि आप किसी और शख्स के साथ मौजूद हों, यानी आप किसी के साथ मौजूद हों। लेट्स सपोज़ मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाने के साथ साथ अगर मैं अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगूं तो आप सब लोगों को कैसा लगेगा? क्या आप सब लोग जो है वो बुरा महसूस नहीं करेंगे? क्या आप सब लोगों को अपनी इंसल्ट महसूस नहीं होगी कि इस शख्स ने हमें अपनी वीडियो के अंदर लगा के रखा हुआ है, हमें अपनी वीडियो की तरफ मुतवज्जा करने को कह रहा है और ख़ुद जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ है। तो यही एग्ज़ाम्पल है फबिंग की कि जब कोई शख्स आपके साथ मौजूद हो और आपका ध्यान मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ हो, चाहे वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो, चाहे वो जस्ट एक रैंडम मोबाइल फ़ोन का पिकअप हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आदत, जो है हैबिट जो है फबिंग कहलाती है, जिसके अंदर हम काफ़ी नुकसान अपना भी करते हैं, लोगों का भी करते हैं, उनके एहसासात के साथ खेलते हैं। अगर आप अपने आप को महसूस करें ऐसा कि किसी शख्स ने आपको अपने पास बुलाया या आप किसी शख्स के पास गए, आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें करने के दौरान उस शख्स ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मशगूल हो गया। अब आप अपनी बातें कर रहे हैं, कहने को उसका ध्यान आपकी तरफ भी है, वो आपकी बात पे हाँ हूँ भी कर देता है, थोड़ा सर भी हिला देता है, लेकिन आपको कैसा महसूस उस वक़्त हो रहा होता है कि आप वहाँ मौजूद हैं और वो शख्स आपकी बात सुनने के बजाय, अपनी पूरी कंसंट्रेशन आपकी तरफ रखने के बजाय उस मोबाइल फ़ोन के अंदर मशगूल होता है और वो आपको जो है यानी आपको टाइम नहीं दे रहा। ये एक तरह से इंसल्ट
والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے موبائل فون کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک اسی چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی اس خراب عادت کو، غلط عادت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ موبائل فون کا استعمال میں جانتا ہوں آج کی دنیا میں بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور آلموسٹ ہر شخص کے لیے ضروری ہے اس وقت، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے خطرناک ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہر وقت کنیکشن میں رہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں دور جا رہا ہے تو اس کے پاس ایٹ لیسٹ موبائل فون ہو تاکہ وہ اپنی خیریت بتا سکے، پہنچتے وقت بتا سکے، پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکے۔ تو اسی طرح اگر یہ موبائل فون آپ کسی اپنی ضرورت کے علاوہ کسی شخص کے موجود ہوتے ہوئے استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط ایٹیکیٹس کے اندر آتا ہے، غلط مینرز کے اندر آتا ہے۔ تو سوچئے ہماری اس عادت کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھیں گے، ہمارے بچے جو ہے ان کے ذہنوں میں کیا بات بیٹھے گی کہ کس طرح سے اپنا وقت گزارنا ہے، کس طرح سے کسی شخص کو اگنور کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کی باتیں اگر پسند نہیں بھی آ رہی یا آپ نے جسٹ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنا ٹائم پاس کرنا ہے اور اس دوران آپ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں، تو یقین مانیے یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ آپ نے اس کو سکھایا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور آپ خود بھی اپنے بچے کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی کوئی چیز آپ کے اپنے سامنے آتی ہے، آپ خود کسی کے منتظر ہوتے ہیں، کسی کی متوجہ ہونے کے منتظر ہوتے ہیں، کسی کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ شخص اپنے موبائل فون کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے اور پھر یہاں سے بات خراب ہونا شروع ہوتی ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں، غصے کی بات ہوتی ہے، غم کی بات ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کہنے کو بیچ میں یہ صرف چھوٹی سی ایک ڈیوائس آ رہی ہوتی ہے، چھوٹا سا موبائل فون آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی اسکرین آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے، یہ ناراضگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، شک و شبہات والی باتیں آ جاتی ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ایسی کیا امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہے اور اس شخص کو اگنور کر رہا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کل ہماری فیملیز کے اندر کافی زیادہ ٹینشن ہے، لوگوں کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور یہ چیز جنم لیتی ہے آہستہ آہستہ موبائل فون کے استعمال سے کہ میں فلانے کے گھر اس دن گیا تھا، وہ مجھے اگنور کر رہا تھا، مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، میرے سوالوں کے زیادہ جواب نہیں دے رہا تھا، اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کا پورے وقت دھیان اپنے موبائل فون کی طرف تھا۔ تو کہنے کو وہ ایسا کوئی کام نہیں کر رہا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی شک والی بات نہیں تھی، وہ کسی عورت سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ بھلے کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی خطرناک کام نہ ہو، لیکن آپ کے دل میں ایک جو ہے وہ گیپ آ گیا، ایک دراڑ آ گئی اور ایک دل کے اندر جو ہے ناراضگی والی بات پیدا ہو گئی۔ تو خدارہ اس چیز سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے بچوں کو یہ پیغام دیجیے، اپنے عمل سے یہ پیغام دیجیے کہ موبائل فون کا استعمال ایک لمیٹڈ حد تک ہونا چاہیے، انٹل اینڈ انلیس کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ تو جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو تب تک موبائل فون کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ انتہائی غلط مینرز کے اندر، انتہائی غلط موبائل فون یوز کے ایٹیکیٹس کے اندر آتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت بلا ضرورت موبائل فون کو استعمال کریں۔ انگلش ناولسٹ ولیم تھرونس نے کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ جتنا قیمتی آپ کا وقت ہے اس کو اتنا ہی ویجیلنٹ ہو کے آپ استعمال کریں۔ اب یہ بات یہاں پہ کس طرح سے فٹ ہو رہی ہے؟ وہ اس طرح سے فٹ ہو رہی ہے کہ آج کل ہم سب کی لائف بہت زیادہ بزی ہے، بزی اسکیجولز ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس نارملی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے زندگی کے تمام تر کام جو ایک دن میں ہم نے پلان کیے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آرام سے پورے کر لیں۔ ہمیں ہر چیز کے اندر بھاگم دوڑی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، ہر چیز کا وقت نکالنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر بیچ میں موبائل فون کی ایڈکشن آ جائے، موبائل فون کا استعمال آ جائے اور
موبائل فون کا بھی ایسا استعمال آ جائے کہ وہ اس وقت کی ضرورت نہ ہو، اور جسٹ آپ نے موبائل فون جو ہے ایک ٹائم دیکھنے کے لیے اس وقت اٹھایا ہو، اور ایک دم اسی وقت کوئی نیوز کی نوٹیفیکیشن آ گئی ہو، آپ نے اس پہ کلک کر کے اس نیوز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہو، اس نیوز کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ کوئی دوسری خبر آ گئی ہو، اور وہ ایک سیکنڈ کا جو ایک لمحے کا کام تھا، آپ نے ٹائم دیکھنا تھا، وہ چیز ملٹی پلائی ہو کے 15 سے 20 منٹ آپ کی زندگی کے لے جاتی ہے، اور آپ کو ان تمام کاموں سے بھی دور کر دیتی ہے، ان تمام کاموں کے اندر بھی ڈیلے کر دیتی ہے جو کہ ضروری تھے، جن کو آپ نے آج کی تاریخ میں اسکیجول کیا ہوا تھا، پورا کرنا تھا۔ تو یہ آپ کو یہ ڈیوائس، یہ موبائل فون کا استعمال آپ کو آپ کے امپورٹنٹ کاموں سے بھی دور کر رہا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ موبائل فونز ایڈکٹیو ہیں، جی ہاں، موبائل فونز ایڈکٹیو ہیں، اور سائنس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ موبائل فون جو ہے ایک موڈ آلٹرنیٹنگ ڈیوائس ہے، یعنی اگر کسی شخص کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو اور وہ موبائل فون کا استعمال کرے، کوئی ویڈیو دیکھنے میں لگ جائے، سانگ سننے میں لگ جائے، نیوز کی طرف اس کا دھیان لگ جائے، تو اس کا موڈ کسی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور کچھ حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا موڈ خراب ہو اور یا آپ کا موڈ اچھا ہو، اور آپ کوئی ایسی نیوز، کوئی خطرناک نیوز، یا ہمارے جس طرح کے آج کل کے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کے اسکرین کے اوپر کوئی نیوز آ جاتی ہے، تو آپ کا دل غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ موبائل فون جو ہے ایڈکٹیو بھی ہوتا جا رہا ہے، ہماری زندگیوں میں سمجھ لیں کہ ایک زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ موبائل فونز کنٹیجیس ہیں، کنٹیجیس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ موبائل فونز استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے بات چیت کے دوران اس کو ٹائم تو دیا، لیکن بات چیت کے دوران آپ نے اپنا موبائل فون کسی مقصد سے اٹھایا، یا بلا مقصد ویسے ہی صرف ٹائم دیکھنے کے لیے اٹھایا، اور اس کے بعد آپ اسی کے اندر مشغول ہو گئے، تو وہ شخص اپنی جھجک کو چھپانے کے لیے یا اپنی انسلٹ کو کم کرنے کے لیے خود بھی ایز رسپانس موبائل فون کے اندر جو ہے مشغول ہو جائے گا۔ یعنی پہلے ایک شخص موبائل فون یوز کر رہا تھا، اب ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں شخص موبائل فون یوز کرنے لگے، تو وہ جو ایک ہیلدی ٹائم تھا جو شاید آپ دونوں نے مل کے ایک دوسرے کے لیے نکالا تھا، اور آپ بہت ساری باتیں ڈسکس کر سکتے تھے، بہت ساری پریشانیاں ڈسکس کر سکتے تھے، کوئی اچھا سلوشن نکال سکتے تھے، لیکن اب وہ وقت کے درمیان 2 عدد موبائل فونز آ گئے۔ تو یہ جو موبائل فون ہے یہ ایڈکٹیو ہے، یہ کنٹیجیس ہے، اور اگر ایک شخص موبائل فون یوز کر رہا ہوتا ہے تو دیکھا دیکھی یا اپنی جھجک کو چھپانے کے لیے، اپنی انسلٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا شخص بھی اسی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔